بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ساس بھی کبھی بہو تھی ڈرامہ بہت چلا تھا، لیکن اب سسر اور داماد کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب کون سا داماد کی سٹوری ہے جس کے لیے سسر صاحب نے فیورز لے لی، لیکن صراط مستقیم پر چلنے کا جو وعدہ کیا تھا اس سے مکر گئے ہیں، اور آرمی چیف کو ہسپتال یا عمرے پر بھیج کر ملک سنبھالنے کا پلان کون بنا رہا ہے؟ اور جناب قومی اسمبلی نے تو قراردادیں پاس کر دی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور وزیر اعظم صاحب بھی ایک درخواست کر رہے ہیں، کیا ان کی درخواست مانی جائے گی یا نہیں؟ اور علی امین گنڈا پور تو گرفتار ہوئے ہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بڑی پریشانی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، خان صاحب کیوں پریشان ہیں؟ اور لیکن سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز عدالت کے حوالے سے تھی۔ میں نے کل بھی ایک ویلاگ کیا تھا اور آپ سے میں نے بات کی تھی کہ عدالت کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، اور وہ بڑی خبر تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے؟ اس پہ مزید کام ہو رہا ہے۔ کام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ چونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو چیزیں چلنی نہیں ہیں، فیصلے اپنی مرضی سے ہونے ہیں، وہ کبھی 2 اور 3 اور کبھی 3 اور 4، اور پھر وہ تبدیل ہو جانا، پھر ججز کا فیصلہ سرکولر کے ذریعے روک دینا، کینسل کر دینا، اور پھر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اگر تبدیل کرنے کی بات ہو ایک جج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو اس پر سٹے ہو جانا، سٹے ہی کہیں گے نا، جب چیف صاحب اس کو روک دیں گے تو سٹے ہی کہیں گے۔ اصل کہانی کچھ اور چل رہی ہے۔ یہ جب حکومت بنی اور سب لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اب آگے چلنا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بات چیت تھی، اور اس میں ایک بڑی اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی جنہوں نے کچھ وعدے کیے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں گے، کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی۔ اور جس طرح سے باجوہ صاحب نے تو انٹرویو میں کھل کے کہہ دیا نا کہ بیگمات کے کہنے پر اور کمزور لوگ ہیں اور فیصلے کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک چلوں گا، آپ چلیں۔ اور اس کے بدلے میں مبینہ طور پر ایک داماد کو فیورز دی گئیں، بڑی بڑی فیورز۔ اچھا، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو نظر آ رہا ہے داماد کو فیورز، اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے جو وعدے کیے وہ ان پر قائم نہیں رہے، اور بات فیورٹزم کی طرف چل رہی ہے۔ فیورٹزم اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جب آپ دوسری پارٹی کو سنیں ہی نہ، مطلب آپ ایک ایسے رویہ اختیار کر لیں جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک طرف کی بات ہونی ہے، ایک طرف کی نہیں ہونی۔ بہرحال اس پر اب وہ گارنٹیاں دینے والے اور گارنٹیاں لینے والے دونوں پریشان ہیں، دونوں شرمندہ ہیں کہ یہ معاملہ اب اس کو کیسے کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو وہ شخصیت بھی پریشان ہے اور دعائیں بھی کراتی پھر رہی ہے، چلیں وہ دعائیں تو ہوتی رہیں گی۔ ویسے جو ہوتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کے ذریعے دعائیں کرا کے کچھ فوائد حاصل کرنا، ویسے تو فیض کہیں اور سے بھی لوگ حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن بزرگوں پیروں فقیروں سے بھی بہت سا فیض لیتے ہیں۔ اس سے یاد آیا ایک ویڈیو آج کل گردش کر رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی، وہ کسی ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں انہوں نے بتایا کہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ججز بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے اگر آئین اور قانون کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق چلا جائے تو پھر جا کر پیروں سے دعائیں کرانا اور اس کی شاید مطلب ڈیفرنٹ کیس ہے۔ دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرنے والے سوچیں کہ وہ خدا کے حضور پیش ہیں اور رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ جب فیصلہ کریں گے تو اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ یہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا بھی سن رہا ہے، ان سے بھی اوپر کوئی ہے۔ اچھا، جبکہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ ان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو سب کچھ 2 3 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، بس یہی سب کچھ ہے، اور وہ جس کو چاہیں سنیں، جس کو چاہیں نہ سنیں، جس کی چاہیں جب چاہیں چھٹی کرا دیں۔ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب بار بار بات کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی چھٹی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسے کر دیں گے چھٹی، کیونکہ وزیر اعظم تو پارٹی نہیں تھے ابھی تک۔ بہرحال اب وزیر اعظم پارٹی بنتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں درخواست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ ریویو کریں اور فل کورٹ بنا دیں۔ وزیر اعظم بھی ویسے کتنے بھولے ہیں، اگر یہ فل کورٹ بننی ہوتی تو وہ پہلے آفیشلی مطلب کورٹ میں ان کے وکلاء اٹارنی جنرل یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، جس کو چیف جسٹس صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، باتوں میں تو مختلف ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، اور فیصلہ سنا دیا۔ تو بعد میں کب دیکھنا ہے؟ آپ نے جب فیصلہ ہی سنا دینا تھا اور پہلے سے
پری پلانڈ فیصلے جس طرح سے بھی ہو رہی تھی بات چیت، جو عین لوگوں کی توقعات کے مطابق، اور ججز دیکھ کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے، اور اسی طرح سے فیصلہ ہوا اور خیر وہ ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے تو درخواست کی ہے، لیکن قومی اسمبلی کھڑی ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مقابلے میں، اور وہاں پر قراردادیں پیش ہو گئی ہیں، اور قرارداد یہ پیش ہوئی ہے کہ حکومت یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہ مانے، اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ ایک تو انہوں نے فیصلہ ریجیکٹ کرنے کی بات کی ہے۔ اچھا، ویسے تو قراردادوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، قومی اسمبلی کا کام، پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے، جو کہ انہوں نے کی بھی ہے پچھلے دنوں، جو رولز میں تبدیلی کی بات کی ہے۔ اچھا، اس میں اگین پروسیجر، قانون کو تو فالو کرنا پڑے گا۔ پروسیجر یہ ہے کہ صدر صاحب نے دستخط کرنے ہیں۔ پروسیجر یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس آپشن ہے کہ وہ پہلے 14 دن روک سکتے ہیں، 2 ہفتے تقریباً روک سکتے ہیں، اور روکنے کے بعد بھیجیں گے، پھر دوبارہ جب ان کے پاس بھیجا جائے گا، پھر وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد مزید 10 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا۔ تو جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قانون سازی کرے۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ اپنی سپیس دیتی رہی ہے، اور افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر عدلیہ کے حوالے سے تو خاص طور پر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی معاملات ہیں، اس میں تو ساری اتھارٹی ہی ان کو دے دی گئی ہے، ججز کو دے دی گئی ہے، سپریم کورٹ کو دے دی گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی ساری چیزیں اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو ریویو کیا جائے، اور وہ کب ہوگا یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت جتنا چیزوں میں دیر کرتی جائے گی اتنی چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی۔ یہ جو میں ایک جج صاحب کی سٹوری سنا رہا ہوں کہ وہ ایک داماد کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہوئیں اور باتیں بھی ہوئیں اور نہیں مانی گئی، اس طرح کے معاملات اور بھی ایشوز پر ہیں، صرف عدلیہ میں نہیں ہے، ججز کے ساتھ نہیں ہے، کہیں اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کچھ لوگوں نے گارنٹیاں دی ہیں اور کچھ لوگوں نے گارنٹیاں لے لی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے، اور یہ اچھے طریقے سے چلیں گے، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کریں گے، دائیں بائیں نہیں ہوں گے، سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن کیا اسی طرح سموتھ چیزیں چل رہی ہیں؟ چیزیں سموتھ نہیں چل رہی، تو سموتھ چیزیں چلانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پروپیگنڈا جو ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے وہ المعروف میجر عادل راجہ نے جو حرکتیں کی ہیں، جس قسم کے وہ ٹویٹس کیے، انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے آرمی چیف کی فیملی کے بارے میں ویڈیوز بھیجی ہیں آئی ایس آئی نے، اور انہوں نے کہا ایئر کر دیں، لیکن میں کسی کی بہن بیٹی اور ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ واہ جی واہ، یہ فرما رہے ہیں میجر عادل راجہ صاحب۔ اور اب انہی کے دوست، ویسے تو دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ہیں اپنے شاہین صہبائی صاحب۔ اور شاہین صہبائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرا میجر عادل راجہ کے ساتھ نیا انٹرویو، انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جو کہ آ گیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور بڑے بھائی سے معافی مانگ لی کہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر وہ جو اصل کیس ہے، یہ سب لوگ مل کے جو فوج کے خلاف وہ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور انتشار پھیلانے کے لیے اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جو یہ کوشش کر رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کریں۔ اسی میں وہ آگے فرماتے ہیں، فوج نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اب بس ہو گیا، ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، اب صرف فوج کے بڑے جرنیل مل کر عاصم منیر کو عمرے یا ہسپتال بھیج دیں اور ملک کو سنبھالیں، عمران کو روکنا ناممکن ہے، عقل مند کو اشارہ کافی۔ اچھا، یہ ان کی وہ خواہشیں ہیں جو فرسٹریشن کو شو کر رہی ہیں۔ سسٹم میں جہاں جہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملتی تھی، ٹاپ لیول پر ان کو ایکسیس بھی نہیں مل رہی ہے، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ڈی جیز لیول پر، آرمی چیف کے لیول پر عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں، جس کا جو کام ہے وہ کریں، ہمارا کام تو نہیں ہے آپ کی باتیں سنا، اپوزیشن لیڈرز اور سیاسی رہنماؤں سے ملنا ان کا کام نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے فرسٹریشن کا سبب بن رہی ہے۔ اور اب وہ یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بھیج دیں، گھر بھیج دیں، عمرے پر بھیج دیں اور ہسپتال بھیج دیں۔ حضور والا، یہ ہسپتال تو ان لوگوں نے جانا ہے جن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ہسپتال صرف عام بیماریوں کے لیے نہیں ہوتے، نفسیاتی اور منشیات کے علاج کے بھی ہسپتال ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے ایسے مسائل ہوں گے جن کے پہلے بھی الزامات لگ رہے ہیں، اب بھی چیزیں اسی طرف چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور پی ٹی آئی کو اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑنا ہے، ان کے لوگوں کے خلاف کیسز اور وہ ساری چیزیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے، ان کا شاہی انداز جو ہے، انہیں ابھی جہاں جہاں سے سپورٹ ملی ہے اس کی بنا پر خان صاحب نے کل بھی
کورٹ میں جو پیشی تھی ان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کے وکیل نے کہا کہ خان صاحب پیش ہوں گے لیکن عید کے بعد کا ٹائم دے دیں، جو استاد دہشت گردی کی عدالت میں جانا ہے اس کے لیے عید کے بعد کا ٹائم دے دیں۔ کیا شاہانہ انداز ہے۔ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا معاملات ہونے چاہیے، بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک ہی رولز ہونے چاہیے، اور دوسری طرف اپنے لیے ان کے لیے ہے کہ آپ ہمیں عید کے بعد کا ٹائم دیں، پھر ہم سوچیں گے کب عدالت آنا ہے۔ خیر یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز اہم میں آپ کو یاد کرا دوں کہ وہ جو انہوں نے وہ ایک دڑبا پہنا ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، وہ شیلڈیں، اور پھر وہ اوپر ڈبا سر کے اوپر بھی چڑھایا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، میکسیمم سیکیورٹی ہونی چاہیے ہر بندے کو، لیکن ملنی چاہیے ہر شخص کو۔ خان صاحب ٹھیک ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کو تھوڑی سی زیادہ انہوں نے خود سے جو ارینج کرنی ہے۔ حکومت کے لیول پہ سب لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا نیٹ ورک وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی مجرمانہ کارروائیوں میں شامل رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس کس طرح سے یہ مجرمانہ کارروائی کوئی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے وہ یہ سارا ایک حفاظتی کہہ لیں، ڈرامہ کہہ لیں، جو بھی ہے وہ سارا اس کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا کارروائیاں ہوتی ہیں اور وہ سب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ پورا نیٹ ورک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، وہی لوگ اب خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مگر خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ آج جو ہو رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس کے لیے خان صاحب بڑے پریشان ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب نے آج کل پھر جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی، اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ خان صاحب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے ہے کہ کوئی جواز بنایا جائے۔ اچھا خان صاحب آپ کے دور میں بھی تو یہ اجلاس ہوتے تھے، تب کیا جواز ہوتا تھا؟ مطلب یار سوچنا ہی نہیں ہے، کوئی شرم والی بات ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست عوام کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ خان صاحب کچھ نہیں ہوگا، عوام کے سامنے کوئی نہیں آ رہا ہے، نہ عوام کسی کے سامنے آ رہے ہیں، نہ کوئی عوام کے سامنے آ رہا ہے، بے فکر ہو جائیں آپ کی جو اپنی پرسنل ایشوز ہیں نا، آپ کی جو اپنی خواہش ہے کہ کسی طرح آپ کو دوبارہ اقتدار مل جائے، اس کے لیے آپ کوشش کریں، لیکن اس کا راستہ اب وہ جی ایچ کیو اور آپ پارا کی بجائے اب پارلیمنٹ اور رائے ونڈ اور بلاول ہاؤس سے ہو کر آتا ہے۔ خان صاحب اگر آپ کو کوئی فیور چاہیے، جو آپ کو بالکل شروع میں بتا دیا گیا تھا جب حکومت آپ کی گئی، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اسمبلی نے آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، تو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فیور چاہیے تو دو لوگ آپ کو دیں گے، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب۔ اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ نواز شریف صاحب نے یوں کر دیا، آپ کو انہی کے پاس جانا پڑے گا این آر او لینے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نے خفیہ رابطے کرنے کی کوشش کر ہی لی ہے، ادھر بھی نون لیگ سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی رابطہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ورنہ پھر بہت سارے کیسز ہیں جو آپ کے لوگ آج کل بھی عدالت میں شور میں چاہ رہے تھے کہ کیسز بہت بن گئے ہیں، وہی قانون ہے ملک کا، وہی نظام ہے جو آپ کی حکومت 3.5 سال گزار کے چھوڑ کر گئی تھی، اسی کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ایک اور اضافہ ہو گیا ہے اس لسٹ میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، ان پر جو الزامات ہیں گزشتہ دنوں انہوں نے پولیس والوں پر اور ان پر جو فائرنگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس حوالے سے شاید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ریمانڈ ہوگا، کیس چلے گا۔ قانون اور آئین کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ بجائے ایسے لوگوں کو اٹھا کے اندر ڈال دیں کہ وہ خیال کریں۔ خان صاحب کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، خان صاحب آپ نے اور آپ کے نیٹ ورک نے مل کے جو کام کر لیے ہیں، ان کا الٹیمیٹلی انجام وہی ہونا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی این آر او لے کر کسی سے مدد مانگ کر بھاگیں گے اور لنڈن میں جا کر بیٹھیں گے اور وہاں سے تقریر کیا کریں گے اگر اجازت ملی تو، اور دیکھتے ہیں کہ تب تک آپ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ شکریہ۔